یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے جہاں پر ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے دو چار ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی دعاؤں کا جواب نہ ملنے پر مایوسی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر سوالات اور دل میں اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ آخر کیوں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے لیکن اسے جواب نہیں ملتا۔ ایسے لمحات میں ایک بزرگ کا واقعہ ہمارے لیے سبق بن جاتا ہے جس نے 70 سال کی نا امیدی کے باوجود اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ ان کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اس کا دروازہ کبھی مایوسوں کے لیے بند نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کا انتظار کرتا ہے جو اس کی رحمت سے امید باندھے رہتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک ضعیف العمر بزرگ اور ایک نوجوان اکٹھے حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کو نکلے۔ یہ بزرگ عمر کے آخری حصے میں تھے، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں برسوں کی عبادت کا نور اور دل میں اللہ کی محبت کی لو چل رہی تھی۔ جب وہ احرام باندھ کر حرم کی جانب روانہ ہوئے اور پہلی مرتبہ لبیک یعنی اے اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہوں کا نعرہ لگایا تو فضا میں اچانک ایک درد بھری صدا گونجی، لا لبیک یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ یہ آواز سن کر نوجوان حاجی نے حیرت سے بزرگ کی جانب دیکھا جن کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ نوجوان نے جلدی سے سوال کیا، بابا جی کیا آپ نے یہ جواب سنا؟ بزرگ نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ہاں بیٹا میں نے سن لیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں ایک دم حیرت اور دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، لیکن حضرت پھر آپ ہر سال کیوں آتے ہیں، کیوں اتنا طویل سفر کرتے ہیں جبکہ جانتے بھی ہیں کہ جواب نہیں ملے گا؟ اس نوجوان کی بات سن کر بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی پلکیں بوجھل ہو گئی اور آواز کانپنے لگی۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور بولے، بیٹا یہ پہلی بار نہیں ہے، میں پچھلے 70 سال سے اسے جواب کو مسلسل سن رہا ہوں۔ ہر سال جب میں لبیک کہتا ہوں تو جواب آتا ہے لا لبیک، اور یہ جواب میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ نوجوان نے جلدی سے ان کی جانب دیکھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی مسلسل مایوسی کے باوجود وہ بزرگ آخر کیوں واپس آتے ہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے استفسار کیا، لیکن آپ پھر بھی ہر سال کیوں آتے ہیں، کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اپنا آرام اور سکون قربان کرتے ہیں؟ اس نوجوان کی بات سن کر بزرگ کے آنسو رخسار پر ڈھلک پڑے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولے، بیٹا پھر تم ہی بتاؤ، اگر میں یہ در چھوڑ دوں تو پھر کس در پر جاؤں؟ میرے لیے کوئی اور پناہ گاہ کہاں ہے، کوئی اور در کہاں ہے جس پر جا کر میں دستک دوں؟ مجھے رد کیا جائے یا قبول، بس میرے دل نے مان لیا ہے کہ مجھے صرف اسی در پر آنا ہے، صرف اسی در پر سر جھکانا ہے۔ میں نے تو بس اللہ کی رحمت سے امید باندھ لی ہے کہ شاید ایک دن میرا حال بدل جائے، شاید ایک دن وہ مجھے قبول کر لے۔ یہ الفاظ نوجوان کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے وجود میں ایک لرزش سی دوڑ گئی، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے خود کو اس بزرگ حاجی کے قدموں میں پایا جو اپنی مایوسی کے باوجود بھی امید کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ اسی لمحے جیسے فضا میں تبدیلی آئی، ہوا میں ایک نورانی سی خوشبو پھیل گئی، غیب سے ایک اور آواز آئی جس میں نرمی اور محبت کا رنگ تھا، اے میرے بندے جا تیری تمام حاضریاں قبول کر لی گئی، تیری وہ تمام لبیک جو 70 سال سے رد ہو رہی تھی، آج میری رحمت نے انہیں قبول کر لیا۔ بوڑھے حاجی کے آنسو خشک ہو گئے، چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور اس نے ایک بار پھر لبیک کہا، لیکن اس بار وہ لبیک ایسی تھی جس میں قبولیت کا سرور تھا۔ اور نوجوان نے دیکھا کہ وہ بزرگ خوشی سے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر نوجوان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے سیکھ لیا کہ جب تک دل میں امید کا چراغ جل رہا ہے، اللہ کے دربار سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے رد کیا جائے یا قبول، کیونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔
اور اس کی رحمت ایسی بے حساب ہے کہ وہ 70 سال کی نا امیدی کو ایک لمحے میں قبولیت میں بدل دیتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ زندگی کی مشکلات اور مایوسیاں وقتی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر دعاؤں کا جواب فوری نہ ملے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہو سکتی ہے، ایک امتحان ہو سکتا ہے کہ آپ کی امید کتنی مضبوط ہے۔ یہ سیکھ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے، اس کے دربار سے پلٹنا نہیں، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اسی در کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ وہی در ہے جہاں سے خالی ہاتھ کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی بالکل اسی طرح ایمان اور یقین کی دولت سے بہراور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔